بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو عظیم تاریخی عجوبے اہرام مصر کی سیاحت کا موقع ملا ہے تو ان بلند و بالا مخروطی مقبروں کی ہیبت و جلال، قدامت، طرز تعمیر اور پر اسراریت نے آپ کے دل پر گہرے نقوش ضرور چھوڑے ہوں گے، اور آپ اکثر ان یادوں کو اپنے جاننے والے اور دوستوں کے ساتھ بانٹتے ضرور ہوں گے۔ اگر آپ کو وہاں جانے کا موقع نہیں بھی ملا تو بھی آپ نے آسمان کو چھوتی ہوئی صحرا میں واقع تقریباً 4500 سال پرانی ان اہرام کی تصویروں کو ضرور دیکھا ہوگا، جو در حقیقت مصر کے ان بادشاہوں کی آخری آرام گاہیں ہیں جو خود کو نعوذ باللہ خدا کہلواتے تھے اور اپنا ناتا آسمانی دیوتاؤں سے ملاتے تھے۔ ان میں سے کئی بادشاہوں کے تابوت اور ممیاں مغرب کے عجائب گھروں میں رکھی ہیں، اور اپنے مکینوں سے خالی مقبروں کے نیم تاریک کمروں اور راہداریوں میں دنیا کے کونے کونے سے آنے والے سیاح تاریخ کے پرت الٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہر شے فنا ہو جاتی ہے، مگر تاریخ زندہ رہتی ہے۔ اہرام کی تصویروں کو دیکھ کر ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ ہزاروں سال پہلے جب انسان کا علم اور وسائل محدود تھے، اس نے ایک لک و دک صحرا میں اتنے عظیم مقبرے جن میں ٹنوں وزنی پتھر استعمال ہوئے ہیں کیسے تعمیر کیے؟ صدیوں سے تاریخ دان اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطالعوں سے جہاں نئے پہلو سامنے آئے ہیں، وہاں نئی بحثوں نے بھی جنم لیا ہے، اور خاص طور پر اہرام کی وراثت کے حوالے سے کئی تنازع بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہرام کی تعمیر قدیم یہودی غلاموں نے کی تھی، چنانچہ دنیا کے 7 عجائبات میں شامل اہرام کی تاریخ کے حقیقی وارث یہودی ہیں۔ تقریباً 4700 سال قبل کے معماروں نے اہرام بناتے وقت ریاضی کے اصولوں کو سامنے رکھا تھا۔ ماہرین نے جب ان مقبروں کی تعمیر، اس میں استعمال ہونے والے پتھروں اور اس کے ڈیزائن کا مطالعہ کیا تو کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ سنوفرد نامی فرعون جو 2612 قبل مسیح سے 2599 قبل مسیح تک مصر کا حکمران رہا، اس کے عہد میں کسی نے اسے سیڑھیوں کے بجائے سپاٹ دیواروں والے اہرام کا مشورہ دیا، چنانچہ ہموار ڈھلانوں والے اہرام کی تعمیر کی گئی۔ سنوفرد کے اس حرم کو سرخ حرم کہا جاتا ہے۔ سنوفرد کے بعد اس کا بیٹا خوفو فرعون بنا، جس نے 2599 سے 2568 تک مصر پر حکمرانی کی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے مصری تاریخ کا سب سے مشہور اور عظیم الشان حرم تعمیر کروایا۔ حرم کی تعمیر سے قبل درست زمین کی تلاش کا مرحلہ تھا، کیونکہ اس کے ماہر تعمیرات کو ایسی قطع زمین درکار تھی جو کثیر المنزلہ عمارت کا بوجھ برداشت کر سکے، لہٰذا انہیں قاہرہ کے نزدیک جیزہ سب سے موزوں مقام لگا۔ اس سب سے بڑے مقبرے کی اونچائی تعمیر کے وقت 481 فٹ تھی۔ وقت کی شکست و ریخت اور بوسیدگی نے اس کی اونچائی 30 فٹ کم کر دی، لیکن اس کے باوجود اس عمارت کو 4300 سال تک کرۂ ارض کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ اس مقبرے کی بنیاد مربع شکل کی ہے، جس کے ہر جانب کی لمبائی 751 فٹ ہے۔ ماہرین کو اس بات پر انتہائی تعجب ہے کہ اس عہد میں جب نہ تو سائنسی آلات تھے اور نہ ہی علوم و فنون نے ترقی کی تھی، قدیم مصریوں نے کس طرح ایسی دیواریں کھڑی کی جن کی پیمائش میں انتہائی معمولی فرق بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی ہے، اس کی چوڑائی ایک ترتیب کے ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور 481 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر عمارت کے چاروں کونے ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں۔ بلندی سے پیندے تک یہ عمارت ہر جانب سے 51 درجے کا زاویہ بناتی ہے۔ مقبرے کی تعمیر میں تقریباً 20 لاکھ پتھروں کے بلاک استعمال ہوئے۔ پتھر کے ہر بلاک کا وزن 2 ٹن سے زیادہ ہے۔ مقبرے کے اطراف میں مزید اتنے پتھر موجود ہیں کہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس سے مقبرے کے گرد 10 فٹ اونچی 4 دیواری بنائی جا سکتی ہے۔ مقبرے کے شمالی جانب داخلی دروازہ ہے۔ مقبرے کے اندر بے شمار راہداریاں اور کمرے ہیں۔ عمارت کے مرکز میں بادشاہ کا کمرہ ہے، جس میں سرخ پتھر کا چبوترا ہے۔ مرکزی کمرے میں داخلی راستے پر ایک خاص انداز کے نوکیلے پتھر استعمال کیے گئے ہیں، اور انہیں اس مہارت سے جوڑا گیا ہے کہ جوڑ کے اندر کاغذ کا پرزہ بھی نہیں جا سکتا۔ قاہرہ کے نزدیک صحرا میں واقع یہ عظیم تاریخی عمارت مصر کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح اسے دیکھنے اور اسے بنانے والوں کی ہنرمندی کو خراج پیش کرنے آتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بادشاہ اپنی تخت نشینی کے ساتھ ہی اپنے حرم کی تعمیر کا آغاز کر دیتا تھا، لیکن یہ عمل اتنا طویل المدت ہوتا تھا کہ اکثر اہرام اپنے مکینوں کی موت کی وجہ سے ادھورے رہ جاتے۔ مصر میں دریافت ہونے والے اکثر اہرام سقارہ اور جیزہ میں ہیں۔ سقارہ پتھروں سے تعمیر کردہ دنیا کی سب سے قدیم عمارتوں کا مرکز ہے۔ مقبروں کی تعمیر کے ساتھ مصری بادشاہوں کے سامنے ان کی حفاظت کا مسئلہ بھی سامنے آیا، کیونکہ یہاں صرف ممی ہی نہیں رکھی جاتی تھی، بلکہ ضرورت زندگی سے لے کر آرائش و زیبائش اور ہیرے جواہرات تک کے قیمتی اشیاء سے یہ اہرام بھر دیے جاتے تھے۔
قدیم مصری اہراموں میں نقب زنی آسان نہ تھی، کیونکہ انہیں پتھروں، بھول بھلیوں، راہداریوں سے محفوظ بنایا جاتا تھا تاکہ مرنے والا یہاں سکون سے ابدی نیند سو سکے۔ اس کے باوجود کوئی بھی مقبرہ نقب زنوں سے محفوظ نہیں رہا۔ اہرام کی تعمیر کے متعلق کئی روایات منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تعمیر انسانی کام نہیں ہے، ان مقبروں کو جنات یا کسی غیبی مخلوق نے بنایا تھا، یا پھر کسی دوسرے سیارے سے آنے والی غیر مرئی قوم نے اس حیرت انگیز تعمیر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ انہیں بادشاہ کے حکم پر ماہرین نے غلاموں کی مدد سے بنایا۔ ان غلاموں کا تعلق مصری بستیوں سے تھا، جبکہ ہزاروں مزدوروں کو دور دراز علاقوں سے پکڑ کر لایا گیا تھا۔ تعمیر کا یہ سلسلہ کئی برسوں تک جاری رہا۔ مصری اسکالر ڈاکٹر شعیب کہتا ہے کہ اہرام کو تعمیر کرنے والوں کا کھوج لگانے کے لیے ہمیں تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے، اور تقریباً 5,500 سال قبل اہرام بنانے والے لوگ غلام نہیں تھے، بلکہ دریائے نیل کے کنارے پر آباد قدیم مصری باشندے تھے۔ نیل میں ہر سال سیلاب آتا تھا اور بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنے گھروں اور مال و اسباب سے محروم ہو جاتے تھے۔ مشکل کی اس گھڑی میں بادشاہ انہیں خوراک، رہائش اور زندگی کی دیگر بنیادی سہولتیں فراہم کرتا تھا۔ اہرام کی تعمیر ایک طرح سے بادشاہ سے اپنی عقیدت کا اظہار تھا۔ بادشاہ ان کے لیے دیوتا کا درجہ رکھتا تھا۔ شام کے وقت جب سورج کی الوداعی زرد کرنیں صحرا کی خاموش وسطوں میں موجود ان عظیم عمارتوں سے ٹکراتی ہیں تو ایک ایسا منظر جنم لیتا ہے جو دیکھنے والے کو گمسم کر دیتا ہے۔